السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ضمنی موضوع ہے تنبیہات۔ جو تنبیہات دی گئی ہیں یہاں پہ 6 نکات ہیں۔ اس کے پہلا ہے 24 نمبر آیت میں سے کہ سب نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور حاضر ہونا ہے۔ اب والا مرتين، جیسے اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوسری دفعہ پیدا کرے گا۔ پہلی دفعہ ہم سے پوچھ کر پیدا نہیں اللہ نے کیا تھا، ہم نے کب پیدا ہونا ہے، کس گھر میں پیدا ہونا ہے، صبح ہونا ہے، رات ہونا ہے، زمانہ کون سا ہونا ہے، حالات کیسے ہونے ہیں، تو ہم پیدا ہو گئے تھے۔ دوسری دفعہ بھی اللہ نے ہم سے پوچھ کر ہمیں پیدا نہیں کرنا۔ جیسے پہلی دفعہ ہماری مرضی کے بغیر سب کچھ ہوا ہے، دوسری دفعہ بھی ہونا ہے۔ جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوئے یہ ہمارے سامنے ہے، دوسری دفعہ بھی ہونا ہے، لیکن پہلی دفعہ پیدا ہونے کے وقت ہمارے پاس وقت تھا کہ ہم کچھ کریں، اچھے کام کریں، سب ٹھیک ہو جائے، لیکن دوسری وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہونا، بلکہ اس وقت پیشی ہونی ہے۔ وہ کیا حاضری ہے، اس وقت پیشی ہے کہ کر کے کیا آئے ہو۔ اب جو اچھے کر کے آئیں گے انہیں انعامات ملیں گے، جو نہیں کر کے اچھے آئے، برے کر کے آئے یا خرابی کر کے آئے، انہیں اس کی سزا ملنی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ضرور حاضر ہونا ہے۔ کیا ہے؟ وَأَنَّهُ لَا تُحْشَرُونَ، ضرور جمع کیے جاؤ اس کے پاس، لازمی ہے، حشر ہوتا ہے جمع کر لینا، تو اللہ سب کو جمع کرے گا۔ دوسرا نقطہ ہے جی، اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ 25، 48 اور 52 آیت میں سے ہے۔ تو 25 نمبر آیت میں سے آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بچتے رہو فساد سے، اور پھر جان لو کہ جو عذاب پڑے گا وہ صرف ظالموں پر نہیں ہوگا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو جب خرابی ہوتی ہے تو پھر یہ خرابی ان تک نہیں ہوتی جو انہوں نے خرابی کی ہے، پھر سب اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو برائی روکنا ہر ایک پر واجب ہے۔ کسی معاشرہ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا کوئی اور برائی پیدا ہوتی ہے تو لوگ بر وقت اس کا نوٹس لے کر اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اور برائی معاشرہ میں پھیل جاتی ہے تو اس کی پاداش میں جو عذاب آئے گا وہ سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جو خود برا کام نہیں کرتے وہ بھی تلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے برائی کے روکنے میں غفلت کی اور برائی بڑھتے رہی، اور وہ برائی روکنے تو سب عذاب سے بچ جاتے۔ برائی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسے پہلے اگنور کرتا ہے، اسے صرف نظر کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ پھر دوسرا اس کا ہوتا ہے کہ اس کی پریکٹس کرتا ہے، اس میں انوالو ہو جاتا ہے، برائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلی حالت میں اگنور کرتا ہے، جب اس سے اگلے سٹیج میں پھر اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے کہ پھر اس میں مزے لینے شروع کر دیتا ہے، پھر اسے لیگلائز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے برائی بڑھتی جاتی ہے، خرابی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ عذاب جب آنا ہے تو خالی ان پر نہیں آنا جنہوں نے کوئی خرابی کی ہے، سب نے جھگڑے جانا ہے۔ اس کے بعد جی 48 نمبر آیت میں جو اگلی بات آ رہی ہے اسی میں کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ کیا ہے؟ شدید عذاب دینے والا ہے۔ 48 نمبر آیت بڑی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو، اور بولا کہ کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، تو میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب سامنے ہوئی دونوں فوجیں تو وہ الٹا پھرا اور اپنی ایڑیوں سے اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب شیطان نے اس وقت نے سبز باغ دکھائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، سارا کچھ ہو جائے گا، تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو شیطان کی یہ فضلت ہے، شیطان پہلے اس پہ لاتا ہے کہ جی تم برائی کرو، میں تمہیں سنبھال لوں گا، میں کچھ کر لوں گا۔ تو بدر میں بھی یہ کچھ ہوا۔ تو قریش کو اس بدر کے جب سفر میں نکلے قریش، تو ان کو خطرہ جو تھا صرف بنو کنانہ سے تھا، کہ کیونکہ ان کی آپس میں قریش کی دشمنی تھی بنو کنانہ سے، تو انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں بنو کنانہ مسلمانوں کی حمایت کر کے سارا کھیلنا بگاڑ دیں۔ اس وقت شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں ابو جہل کے پاس آیا اور اپنے قبیلے کی طرف سے اطمینان دلایا اور حمایت کی یقین دہانی کرائی، اور کفار کو مسلمانوں کے خلاف خوب جوش دلایا۔ پھر میدان کارزار میں جب فرشتے اترتے دیکھے تو وہاں سے کھسکنے لگا، تو ابو جہل نے کہا اے سخت مشکل کے وقت کہاں جاتے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے جو نظر آ رہا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ شیطان کی صفت ہے، خصلت ہے اس کی۔ بعد میں کسی شخص نے سراقہ بن مالک سے پوچھا کہ اور اسے ملامت کی کہ تم اس باتیں تو پہلے بڑی کرتے تھے، ہمیں لے کر آئے تھے، تو بعد میں کیا ہوا؟ نے کہا میں تو تمہارے ساتھ گیا ہی نہیں تھا، میں تمہارے کسی کام میں شریک ہی نہیں ہوا، بلکہ تمہاری شکست کی خبر بھی تمہاری مکہ واپسی کے بعد میں سنی۔ تو یہ اصل سراقہ بن مالک تھا جسے کوئی نے مل کے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا گیا ہے؟ نہیں میں تو گیا ہی تھا، یہ شیطان تھا جس نے کیا تھا۔ تو ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ شیطان لعین کی یہ عام عادت ہے کہ انسانوں کو برائی میں مبتلا کر کے عین موقع پر الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جتنی خرابی ہے، آپ جتنی خرابی دنیا میں دیکھ لیں، جو خرابی ہو رہی ہے، انسان 2 منٹ کا 3 منٹ کا مزہ لیتا ہے اور پھر پوری عمر کے لیے اس کے بھگتتا ہے اس کو چیز کو
تو ہم نے ان سے بچنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔